وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ رکو نمبر 4 ہے عیسائیوں کے غلط عقائد کی درستگی ہے، اور اس رکو میں 3 مین پوائنٹس ہیں: سیدنا مسیح علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور کلالہ کے احکامات ہیں۔ مسیح اس بات میں ہرگز آر نہیں رکھے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرب فرشتے، اور جو اس کی عبادت سے آر رکھے اور تکبر کرے تو عنقریب اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تمام انبیاء اور فرشتے اور دیگر تمام بندوں کی طرح انبیاء بھی ہمارے بندے ہیں، ہمارے غلام ہیں، ہماری مخلوق ہیں، اور سیدنا مسیح علیہ السلام کبھی انکار نہیں کریں گے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ مقرب فرشتے بھی اس میں آر نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف کی ہے: الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنے اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنے کو کہتے ہیں۔ پس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کیں تو اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا اجر ان کو دے گا اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا کرے گا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے آر سمجھا اور تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے لیے کوئی دوست نہ پائیں گے اور نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح دلائل اور واضح نور اتار دیا ہے۔ اگلی آیت میں اسی کا تذکرہ ہے: یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک واضح دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہاری جانب ایک واضح نور اتار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلیل روشن اور واضح روشنی عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید صاف صاف راستہ دکھانے والا ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس میں ایسی گواہیاں موجود ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہ قرآن مسحور کرتا ہے، یہ قرآن فیصلہ کن ہے۔ لوگ عربی زبان سے ناواقف ہی ہوں تب بھی وہ قرآن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایک اٹالین خاتون کا واقعہ سید قطب اپنی تفسیر فی ظلال القرآن میں لکھتے ہیں کہ ہم سب بحری جہاز میں تھے اور جمعہ کا دن آ گیا۔ ہم نے کپتان سے اجازت چاہی کہ عرشے پر ہمیں جمعہ پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ تو جیسے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اور خطبے کے بعد جب جماعت ہوتی ہے، یہ سب سلسلہ ہوا، تو کہتے ہیں کہ جب میں نے تلاوت کی تو ارد گرد کھڑے سارے گورے دیکھتے رہے، خواتین بھی تھیں، مرد بھی تھے۔ جس وقت میں نے یہ خطبہ ختم کر لیا، ایک خاتون میرے پیچھے پیچھے آئیں، میرے کیبن میں آ گئیں، کہنے لگیں ابھی ابھی آپ جو گیت گا رہے تھے اس نے میرے دل کو پکڑ لیا ہے۔ تو سید قطب نے بتایا کہ وہ کسی انسان کا گیت نہیں ہے، وہ رب کا کلام ہے۔ کہنے لگی تمہیں اس کلام کے بارے میں پتہ ہے؟ تم مجھے وہ کلام دکھاؤ۔ پھر سید قطب نے انگلش ٹرانسلیشن اسے گفٹ کیا، اور اس طرح سے بعد کے ادوار میں جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو وہ خاتون ایمان لے آئی۔ میں تذکرہ کر رہی ہوں دل کے پکڑنے کا، کہ یہ کلام دل کو پکڑتا ہے، چاہے انسان کو اس کا ترجمہ آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ اس کے الفاظ ایسے ہیں جو دل پر اثر انداز ہوتے ہیں، انسان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، چنانچہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا، تو عنقریب وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ تو جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ تعالیٰ انہیں ضرور اپنی طرف آنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں تم میں اللہ تعالیٰ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں، اگر اس کو تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے نور ہے جو اس نے نازل کیا ہے۔ اگلی آیت کلالہ کی میراث کے بارے میں ہے۔ وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ ایسا شخص جس کے اوپر کے رشتے اور نیچے کے رشتے موجود نہ ہوں۔ اگر کوئی شخص فوت ہو کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو
اور اس کی ایک ہی بہن ہو تو اس بہن کا اس کے ترکے میں آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو۔ چنانچہ وارث اگر 2 بہنیں ہوں تو ان دونوں کا ترکے میں 2/3 حصہ ہے، اور اگر مرد عورت کئی بہن بھائی ہوں تو ہر مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تذکرہ ہے کلالہ کا، اگر ایک بہن ہو تو ترکے کا نصف ہے، بہن بے اولاد ہو، بھائی اس کا وارث ہو، میت کی وارث 2 بہنیں، ترکے میں سے 2/3 کی وارث، میت کی وارث کئی بہن بھائی ہوں تو ہر مرد کے لیے 2 اور عورت کا 1 حصہ ہے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لینا، سیدھے راستے پر چلنا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھنا، تکبر کرنا، گمراہ ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اپنے تکبر کا علاج کرنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس برائی کو دور کر دے۔ یہاں پر سورہ النساء کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمیں اس سورت کو خوب مضبوطی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ المائدہ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی، 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ المائدہ ہے۔ رکوع نمبر 5 ہے، حکم ہے جہانوں کے بادشاہ کا بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ 3 باتیں ہیں جو اس رکوع میں ڈسکس کی گئی، بندشیں، حلال اور دین۔ معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو معاہدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو تم پر پڑھے جائیں، اس حال میں کہ شکار کو حلال سمجھنے والے نہ ہوں جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حرم کی قربانی کی، اور نہ پٹے ڈالے گئے جانوروں کی، اور نہ حرمت والے گھر جانے کا ارادہ کرنے والوں کی جو اپنے رب کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی کہ اس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم حد سے بڑھ جاؤ، اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے سورہ الحج میں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ پھر فرمایا تم پر حرام کر دیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا جاتا ہے، اور گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور، اور چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور، اور بلندی سے گر کر مرنے والا، اور سینگ لگنے سے مرنے والا، اور جسے درندے نے کھایا ہو مگر جسے تم نے ذبح کیا ہو، اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرو، یہ نافرمانی ہے۔ آج تمہارے دین سے وہ لوگ مایوس ہو گئے جنہوں نے کفر کیا، چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو اور تم مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھوک میں مجبور کیا جائے کہ گناہ کے لیے مائل ہونے والا نہ ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں، مردار،
سور کا گوشت، خون، اور اس کے علاوہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ یہاں جن چیزوں کا اضافہ چوٹ کھا کر مرنے والا یعنی مردار ہو گیا نا ذبح کرنے سے پہلے، اسی طرح تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا، اور گلا گھونٹنے سے مرنے والا، بلندی سے گر کر مرنے والا جس کو کسی درندے نے کھایا ہو۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ سب مردار ہی میں آتے ہیں۔ المیتۃ مردار حرام ہے جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، اور وہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا جاتا ہے، یعنی کسی بت کا نام، کسی مورتی کا نام، کسی جن پری کا نام، تو بالاتفاق وہ کھانا حرام ہے۔ یعنی ذبح کیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا ہے، لیکن کسی اور کا نام بھی لیا ہے، تو جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا نام آئے گا وہ کام شرک میں شمار ہوگا، اور ایسا کھانا جائز نہیں رہے گا۔ سیدنا ابن عباس نے فرمایا اگر جانوروں کا پھاڑا ہوا جانور زندہ ہو اور تم اسے ذبح کر لو تو وہ حلال ہے، اور اگر درندے نے کسی جانور کو پھاڑ کھایا اور جانور مر جائے تو وہ حلال نہیں، جیسے بھیڑیے، چیتے، شیر یا کسی شکاری پرندے نے پھاڑ کر کھایا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے جانور کے کھانے سے منع کیا جو اپنے دانتوں سے چیر پھاڑ کر کھاتا ہے، جیسے شیر، بھیڑیا، چیتا، بلی، کتا وغیرہ، اور ہر ایسے پرندے کو کھانے سے منع کیا ہے جو پنجے والا ہو، یعنی پنجے سے دوسرے جانور کو شکار کر کے کھاتا ہو۔ اور ہمارے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، آپ کہہ دیں تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھا رکھے ہیں، جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو، تم انہیں سکھاتے ہو، اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے، چنانچہ جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس میں سے کھاؤ، اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ذکر کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اور مومن پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، جب تم ان کے مہر انہیں ادا کر دو، انہیں نکاح میں لانے والے ہو، اعلانیہ بدکاری کرنے والے نہ ہو، اور نہ چھپے دوست بنانے والے ہو، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو یقیناً اس کا عمل ضائع ہو گیا، اور وہی آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہودیوں اور عیسائیوں کے ذبیحے حلال ہیں، اور مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ساری پاک چیزیں، حالت اضطرار میں حرام کھانا بھی جائز ہے، اور شکاری جانور جسے آپ کے لیے پکڑ کر رکھیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اس پر لیا گیا ہو، اہل کتاب کا کھانا، پاک دامن عورتیں اور اہل کتاب کا کھانا اس وقت جائز ہے جب کہ وہ پاک اور حلال ہو۔ اسی طرح سے کچھ شرائط ہیں، مثال کے طور پر پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، مہر ادا کریں، چوری چھپے آشنائی نہ کریں، آزاد شہوت رانی نہ کریں۔ کرنے والے کام ہیں عہد کی پابندی، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرنا، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا، لوگوں سے نہ ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو اپنے لیے حلال کر لینا، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت کرنا، قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرنا، مسجد حرام کا راستہ بند کرنا، کسی قوم کی دشمنی سے مشتعل ہو کر زیادتیاں کرنا، 500 کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، لوگوں سے ڈرنا، گناہ کی طرف رجحان ہونا، آزاد شہوت رانی، چوری چھپے دوستیاں کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، بندشوں کی یعنی عہد کی پوری پابندی کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکو نمبر 6 ہے جس میں معاہدات کا تذکرہ ہے۔ مین پوائنٹس ہیں معاہدہ عبادت، میثاق، اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ کا وعدہ، معاہدہ حقوق انسانی۔ یا ایھا الذین آمنوا،
اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم جنابت میں ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، سو اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو۔ اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں رکھتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں پاک کرے تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ معاہدہ عبادت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ہمارے درمیان۔ یہ معاہدہ اس وقت ہوا تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب روحوں کو پیدا کیا اور ان سے سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یہ جواب دیا تھا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں اور اسی رب کی بندگی کرنی ہے۔ تو نماز کے لیے وضو کرنا ہے، حالت جنابت میں غسل کر کے پاک ہونا ہے، پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کرنا ہے، بیماری اور سفر میں بھی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ سفر میں پانی نہ ملے تو تیمم، بیماری میں پانی ہو لیکن جان کا خطرہ ہو تو تیمم۔ معاہدہ عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ نمبر 1 پاکیزگی، نمبر 2 زندگی کی مشقتوں سے آسانیوں کی طرف لانا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کا اہتمام۔ وضو کے کچھ فرائض ہیں۔ فاغسلوا وجوہکم، یہ وضو کا پہلا فرض ہے، اپنے چہروں کو دھو لو۔ وضو کا دوسرا فرض ہے یعنی اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، اور وضو کا تیسرا فرض ہے وامسحوا برؤوسکم، یعنی اپنے سروں کا مسح کر لو، اور وضو کا چوتھا فرض ہے وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ وضو کی فضیلت ہے، مسلم کی 577 نمبر روایت میں ہے کہ مومن جب وضو کرتا ہے اور چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں جن کو اس نے ہاتھوں سے پکڑا تھا۔ اسی طرح جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جن کی طرف وہ چل کر گیا تھا، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے صاف ہو کر نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر تم جنابت میں ہو تو غسل کر لو۔ جنبی کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جس سے سوتے یا جاگتے منی خارج ہوئی ہو یا اس نے مجامعت کی ہو، خواہ منی کا انزال نہ ہو، جسے یاد آ جائے کہ اسے احتلام ہوا ہے مگر کپڑوں پر منی کے نشانات موجود نہ ہوں تو اس پر غسل واجب نہیں، کیونکہ جنابت متحقق نہیں ہوئی۔ جنابت کی وجہ سے جو کام ممنوع ہے، نمبر 1 قرآن پاک پڑھنا، نمبر 2 نماز پڑھنا، نمبر 3 مساجد میں داخل ہونا، نمبر 4 قرآن کو ہاتھ لگانا۔ اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کے عہد کو بھی جو اس نے تم سے مضبوط باندھا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ نعمت سے یہاں مراد دین اسلام ہے۔ آگے تذکرہ ہے میثاق کا۔ میثاق یعنی معاہدہ کیا ہے؟ سنیں گے اور اطاعت کریں گے اور اللہ کا تقوی اختیار کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف دلایا ہے کہ تمہارے دلوں سے جو بھی سرزد ہوا ہو جس سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چھپی ہوئی چیز سے ناواقف نہیں ہوتا۔ دلوں کے اندر اللہ کے حکم کے بارے میں اگر شک آیا ہے، اسے کوئی نہیں جانتا لیکن رب جانتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔
اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، جو بھی تم عمل کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ معاہدہ حقوق انسانی ہے۔ نمبر 1 عدل کرو، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی خاطر راستی پر صداقت پر قائم رہو، نمبر 3 انصاف کی گواہی دینے والے بنو، نمبر 4 کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا نہ ابھارے کہ عدل سے پھر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کام کرو۔ عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دینے کا حکم ہے اور تقوی کا حکم ہے، یعنی اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کی اطاعت کرنا اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانا۔ ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ایسے لوگ دوزخ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں سے مغفرت کا وعدہ اور اجر عظیم کا وعدہ ہے، اور انکار اور جھٹلانے کے بدلے میں جہنم ملے گی۔ استغفر اللہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ بس لازم ہے کہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کریں، یعنی اپنے دینی معاملات میں بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی۔ اور توکل کا مطلب ہے اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑنا، اور اللہ تعالیٰ پر مضبوط توکل ایمان کی نشانی ہے، یہ دل کی عبادت ہے۔ توکل کرنے والے کی سچائی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اور انسانوں میں سے کسی سے طمع نہ رکھے کہ وہ اس کے لیے کچھ کریں گے۔ جب کوئی ایسا ہو جائے کہ کسی انسان سے کوئی طمع نہ رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب رزق دے گا، وہی بندہ توکل کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توکل کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں، وہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے کسی نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ اور توکل کرنے والوں کی بہت سی یادیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے توکل کرنے پر کیسے انہیں بڑھاپے میں اولاد دی، کیسے وہ اپنی بیوی کو بیاب و گیاہ وادی میں چھوڑ آئے تھے، جن کے لیے مکہ کی چٹانوں اور مکہ کے پہاڑوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گواہ بنایا۔ سارے پہاڑ اپنی جگہ پر ہیں، انہی پہاڑوں کے درمیان ایک تنہا عورت یہ کہتی بھی سنائی دیتی ہے جب اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ مجھے کس کے حکم سے یہاں چھوڑے جا رہے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو سیدہ ہاجرہ نے سوال کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے مجھے چھوڑے جا رہے ہو؟ اس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تب وہ کہنے لگی لا یضیعن اللہ ابدا، پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ توکل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ کس وجہ سے انہوں نے کہا تھا؟ کیا سہولتوں کے ملنے پر؟ کیا فیسلٹیز ملی تھی؟ بہت سا مال مل گیا تھا؟ کیا وہ اطمینان سے رہتے تھے؟ کیا کھانے پینے کو ان کے پاس وافر رزق تھا؟ پھر انہوں نے کس چیز پر صبر کیا؟ شوہر سے جدائی اور تنہا رہنے پر، جہاں نہ پانی تھا، نہ کھانے پینے کے انتظامات تھے، نہ سبزہ تھا، نہ سایہ دیوار تھا، نہ کوئی چھت تھی، نہ کوئی جاندار، نہ کوئی وحشی جنگلی جانور، نہ کوئی پرندہ۔ ایک تنہا عورت کا یقین اور توکل اپنی ذات پر اتنا بڑا ہے کہ وہ پہاڑوں سے بھی بلند ہے۔ وہ کہتی ہے اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کوئی ان الفاظ کو لکھ سکتا ہے، بول سکتا ہے، دہرا سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو ذرا اس مقام پر رکھ کے دیکھیے، اتنا سکون، اتنا اطمینان، یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل۔ کوئی عورت ایسی ہو سکتی ہے، کوئی انسان اپنے رب پر ایسا توکل کر سکتا ہے؟ وہاں کوئی زیرو نہیں تھا، وہاں کی زمین کچھ نہیں اگاتی تھی، پانی بھی نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے توکل کا کیسا صلہ دیا۔ آج
جس زمزم کو آپ نے پیا ہوگا، یہ زمزم کا چشمہ اسی توکل کی وجہ سے انہیں عطا کیا گیا۔ کون ہے دنیا میں جو مسلمان بھی ہو اور جس نے زمزم نہ پیا ہو؟ یہ توکل والی ماں کی نشانی ہے، اس کا تحفہ ہے۔ جس نے زمزم پیا ہے اسے توکل کو بھی اپنا لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ توکل سے ذہنی سکون ملتا ہے، مایوسی نہیں ہوتی، دنیا میں تنگی بھی ہے، فراخی بھی ہے۔ توکل مضطرب ہونے سے بچاتا ہے۔ جو شخص توکل کرتا ہے اس کا دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ کرنے والے کام ہے نماز قائم کرنا، طہارت کا خیال کرنا، شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھنا، انصاف کا گواہ بننا، عدل کرنا، ایمان لانا، نیک عمل کرنا، تقوی کی روش پر چلنا، اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد رکھنا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کے عہد کو بھول جانا، کسی کی دشمنی میں مشتعل ہو کر انصاف سے پھر جانا، کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، دوسروں پر دست درازی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ